وہ دونوں یونیورسٹی میں ہم جماعت تھے۔ دونوں کا تعلق بہت خوشحال گھرانوں سے تھا، جہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ ابتدا میں رسمی سی دوستی تھی، پھر یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی، اور محبت بھی ایسی کہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہیں ملتا تھا۔ یہ محبت جسمانی خواہشات سے بالا تر تھی۔ آخری سیمسٹر میں اس لڑکی کے جسم ہلکا ہلکا سا درد رہنے لگا تھا۔ شروع میں وہ اس درد کو معمولی سمجھتی رہی۔ جب اس کی شدت بڑھنے لگی تو اس نے شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہسپتال میں اپنا تفصیلی چیک اپ کروایا۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو ان میں ایک بھیانک انکشاف تھا۔ وہ کسی ایسی بیماری میں شکار ہو گئی تھی جس کا شکار کروڑوں افراد میں سے چند ہی لوگ ہوتے ہیں، اور ابھی تک طب کی دنیا میں کوئی علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ اور کبھی کبھار تیزی سے مریض کو موت کی طرف لے جاتی تھی۔ اس مرض میں مریض کا درد آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، اور ڈاکٹرز صرف درد کو کم کرنے کی دوا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مریض کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے گھر والوں نے احتیاط کے طور پر شہر کے 2-3 اور مشہور ڈاکٹر سے رجوع کیا، لیکن کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ ابھی تک اس لڑکی نے اپنی بیماری کی بابت اپنے محبوب کو نہیں بتایا تھا۔ وہ اس کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اب اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اپنے محبوب کو شام کے وقت ایک کیفے میں ملنے کا کہا۔ دونوں مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ اب اس لڑکی نے تمام صورتحال سے اپنے پیار کرنے والے کو آگاہ کیا۔ گویا خبر سن کر آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ بالکل گمسم سا ہو گیا۔ لفظوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ وہ خواب جو دونوں نے مل کر آنے والی زندگی کے بارے میں دیکھے تھے، وہ سب چکنا چور ہو گئے تھے۔ دونوں بس ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گمسم بیٹھے تھے۔ لڑکی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور ضبط کے باوجود لڑکے کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلکنے کو تیار تھے۔ اس لڑکی نے اپنے محبوب سے کہا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ اس کے ساتھ دنیا کے چند تاریخی مقامات کی سیر کو جائے، اور خاص کر محبت کی یادگار تاج محل پر اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے۔ لیکن اب سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ وہ کوشش کر کے اس کی یہ تمنا پوری کر سکتا ہے۔ دونوں گھرانوں میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دونوں کے گھر والے بھی لڑکی کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے وسائل خرچ کرنے سے گریزاں بھی نہیں تھے۔ ابھی دہشت گردی کے عفریت نے دنیا کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ دیگر ممالک کے ویزوں کا حصول مشکل بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا۔ وہ سب سے پہلے محبت کی عظیم یادگار تاج محل پر پہنچے۔ وہ کئی گھنٹے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تاج محل کو تکتے رہے۔ ساتھ ہی وہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے رہے اور شاہجہاں اور ممتاز محل کی محبت کے گوشوں کو کھوجتے رہے۔ وہ جتنے دن آگرہ میں رہے، روز تاج محل جاتے رہے، اور ان کی محبت میں دن بدن شدت آتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے الور اور اجنتا کے غاروں کا دور کیا۔ وہ لڑکی بہت خوش تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی، لیکن اس کے درد میں بھی شدت آتی جا رہی تھی۔ ہندوستان کے بعد انہوں نے پیرس کا رخ کیا۔ پیرس اس لڑکی کے خوابوں کا شہر تھا۔ ان دونوں نے جی بھر کے پیرس کی گلیوں، میوزیم، تاریخی مقامات اور کافی کیفیز کا دورہ کیا۔ زندگی کو بھرپور انجوائے کیا۔ ایک دوسرے میں گم رہے۔ اپنے ملک سے نکلنے سے پہلے دونوں شادی کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ اب وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے درد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ درد کم کرنے والی ادویات کا اثر بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں بھی انہی کی اور ملکوں کی سیر کرنی تھی، لیکن اب اس لڑکی کا حوصلہ ختم ہو رہا تھا، اور وہ لڑکا اس کو روز بروز گھلتا دیکھ کر گہرے دکھ کا شکار تھا۔ لڑکی کی بڑھتی ہوئی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ واپسی کا سفر لمبا اور تکلیف دہ تھا۔ لڑکی لمحہ بلمحہ بکھر رہی تھی۔ اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ خیر، وہ پہلی فلائٹ سے اپنے وطن پہنچے۔ ایئرپورٹ تک آتے آتے وہ لڑکی نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کو ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال لے جایا گیا، لیکن کہانی ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے وہ لڑکی اپنی سانسیں پوری کر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی زندگی اپنے محبوب شوہر کے ساتھ جی لی تھی۔ اسے زندگی سے کوئی گلہ نہیں رہا تھا۔ اس کا شوہر اس لڑکی کے مرنے کے بعد جانے کہاں گم ہو گیا، کسی درگاہ یا کسی مزار پر چلا گیا۔ اس نے سب کچھ تیاگ دیا، پھر وہ کبھی کسی کو نہیں ملا۔